بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ عذاب جو ہے، سزا و جزا جو ہے وہ تو قیامت والے دن ہوگی، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور سب کا فیصلہ ہوگا۔ تو قبر میں جو عذاب ہوگا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو بندہ گناہ گار ہوگا تو قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حساب قیامت کے دن کیا جائے گا، تو کیا حساب سے پہلے سزا دی جائے گی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس میں جواب یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں پوری جزا اور سزا تو آخرت میں ہی ملے گی، جبکہ ہر شخص کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق کیا جائے گا۔ لیکن بعض اعمال کی کچھ سزا و جزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ بہت سی آیات و احادیث میں یہ مضمون آیا ہے، اور تجربہ و مشاہدہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اعمال پر قبر میں بھی جزا اور سزا ہوتی ہے، اور یہ مضمون بھی احادیث متواترہ میں موجود ہے۔ اس سے آپ کا یہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ ابھی مقدمہ پیش نہیں ہوا تو سزا کیسی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوری سزا تو مقدمہ پیش ہونے اور فیصلہ چکائے جانے کے بعد ہی ہوگا۔ برزخ میں جو سزا ہوگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے مجرم کا حوالات میں رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے برزخ کی سزا کفارہ سیئات بن جائے، جیسا کہ دنیاوی پریشانی اور مصیبت اہل ایمان کے لیے کفارہ سیئات ہیں۔ بہرحال قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اسے ہر مومن کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن کی 46 نمبر آیا میں یہ چیز فرمائی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ لوگ برزخ میں صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو مع فرعون کے نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ یعنی قبر کے اندر بھی ہو رہا ہے، لیکن اس وقت بھی ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں سورۃ المومنون کی 99 نمبر آیا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں۔ اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پڑتا ہے، اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ پھر جب پھونک ماری سور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اس دن جو ہے کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کو کوئی ہیلپ کر سکے گا، نہ کسی کو کوئی مدد کر سکے گا۔ حدیث کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب اس کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قبر میں انسان ویسے ہی لیٹا رہے گا اور قیامت تک کا انتظار کرے گا، جب قیامت قائم ہوگی جتنے سالوں بعد بھی تب جا کے عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی مثال ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورج ہماری دنیا سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی حرارت ہمیں دنیا میں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن سزا و جزا تو قیامت والے دن ہی ہوگی، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ وہ قبر کے اندر بھی ہمیں ملے گا۔ اگر تو نیک ہوگا تو نیک کو ملے گا، اور جو برا انسان ہوگا گناہ گار ہوگا اس کو بھی وہاں پر ملے گا۔ دوسرا مسئلہ اس میں سے یہ بھی نکلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قبروں کے اوپر پھول ڈالنے چاہیے، اس سے قبر کا عذاب اور یہ ٹہنیاں لگا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محسوس ہو گیا تھا قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے اس کے اوپر قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لازمی لگائیں اس کے اوپر یا کچھ کریں۔ ہر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال اچھے ہونے چاہیے، اور اسی کی تیاری کرنی چاہیے، اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
وہ اچھے ہوں گے تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تو ٹہنی لگی رہے گی ان کا عذاب ہلکا رہے گا, ختم نہیں ہو جائے گا, ہلکا رہے گا, ٹھیک ہے نا, سوکھنے تھا. تو وہ تو آپ سے کو محسوس ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا نا, اور اگر آپ سے کو نہیں ہوتا تو پھر آپ سے شاید وہ نہیں کرتے. لیکن یہ چیز ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اچھا کرے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, اور جتنی کوشش ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرے, تو پھر اس کی دنیا بھی اچھی ہے, آخرت بھی اچھی ہے, اور قبر جو ہے وہ پھر